اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شکر الحمدللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل خیریت عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم بات کریں گے ہمارے ہمسایوں کے حقوق، جو کہ آج کل ہم اپنے دور میں ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے والے گھروں میں ہو کیا رہا ہے، اور یہاں تک کہ سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جو نیبرز ہیں، چاہے وہ سامنے والا گھر ہو، ہمارے بالکل نزدیک والا گھر ہو، ہمیں اتنا تک اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ مطلب کوئی ان کا دکھ سکھ یا کچھ بھی، ہمیں کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگیوں میں اس قدر کھو چکے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ہمسایوں کے حقوق کتنے زیادہ ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں جائیداد میں بھی ان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ ہمیں اپنے ہمسایوں کے بارے میں کیا رکھنا چاہیے؟ ہمیں اپنے سامنے والے گھر یا ساتھ والے گھر کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ تھوڑا سا کوئی رکھیں تو دوسرے آپ کو رسپانس ہی نہیں دے رہے ہوتے، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ جی ہم تو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مطلب پڑوسیوں سے پھر ویسا رسپانس بھی نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کتنے ہیں۔ اگر کچھ بھی دکھ ہوتا ہے تو رشتہ دار تو بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے پڑوسی ہوتے ہیں ہمارے اوپر نا، لیکن ہم اب اس چیز سے غافل ہو چکے ہیں۔ پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے، میں آج تک سمجھ نہیں پائی کہ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ ہم اتنے دور کیوں ہو چکے ہیں نا، لیکن یہ بھی ہے، اپنے اپنی زندگیوں کو خود ہی مصروف کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی پرائیویسی کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اندر کوئی بھی انسان ہماری مداخلت کرے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں، مسکینوں، غریبوں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، قریب کے، دور کے اور رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 پڑوسیوں کا ذکر کیا ہے، ایک نزدیک والا پڑوسی، ایک دور والا پڑوسی، اور ایک جو کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پر ٹھہرا ہوا تھا، 3 پڑوسی۔ مطلب ان تینوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی کو 3 دفعہ ایمان کا حصہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے جو ایمان والا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اسلام کی نظر میں ہمسائے صرف وہ نہیں ہوتے جو کہ قریب ہی رہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ تمام محلے کے لوگ جو آپ کے ارد گرد میں رہ رہے ہیں، تمام محلے کے لوگ ہی آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ آپ جس جگہ پر کام کر رہے ہیں، وہاں کے جو کولیگس ہوتے ہیں وہ بھی انہی حقوق کی اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ تمام آپ کے جو آپ اگر کسی جگہ پر پڑھ رہے ہیں، آپ کے کلاس فیلوز ہیں، آپ کے ہم جماعت ہیں، تو وہ بھی اسی دائرے میں آتے ہیں، اور ان سب کے ساتھ ہی آپ کے اوپر یہ سارے حقوق لازم ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ اختیار کرنا ہے جیسے کہ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر بار بار اسی طرح سے ہی پڑوسی کی حقوق کی وصیحت کرتے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہیں وراثت میں بھی شامل نہ کیا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ پڑوسیوں کی کتنے حقوق ہیں، اور ہم پتہ نہیں کہاں ہیں، ہمیں اس چیز کا بالکل بھی علم نہیں ہے۔ یہ آج کل کے معاشرے میں ختم ہو گیا۔ اگر ہم اس سے تھوڑے سے پچھلے دور میں چلے جائیں تو میرے خیال میں اس دور کی طرح سے بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہم اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے یہ چیزیں سنتے ہیں کہ اس وقت تو محبت دلوں میں اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ پڑوسیوں کے گھر میں اگر کچھ بنتا تھا یا ہمارے گھر میں کچھ بنتا تھا تو وہ جب تک ایک دوسرے کو دے نہ دیں تب تک سکون نہیں آتا تھا، اور جب تک ایک دوسرے کے بارے میں جان نہ لیں کہ خیریت سے ہیں تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتے تھے۔ لیکن آج کل کے دور میں تو یہ فتنے کا دور ہے، اور ہم ایسے دور میں چل رہے ہیں، نفسا نفسی کے دور میں، کہ ہم اسلام سے بھی دور ہو گئے ہیں اور اسلام کی باتوں سے بھی دور ہو گئے ہیں، اور ہم نے پتہ نہیں اپنی ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں اور اسی میں ہی ہم جی رہے ہیں۔ پڑوسیوں کے کچھ آداب ہیں جو کہ ہم جان لیتے ہیں کہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ہمیں اپنے پڑوسیوں کو سب سے پہل کرنی چاہیے اسلام کرنے میں۔ سب سے پہلے اسلام میں پہل کرنی چاہیے
جب ان کے اوپر تو کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے تو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے، ان کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر وہ ضرورت مند ہیں اور مالی انہیں پریشانی ہے تو ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے عیبوں کو چھپانا چاہیے، ان کے گھر کے راستے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کے اولاد کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنی چاہیے، اور جب وہ اگر گھر پر نہیں ہیں تو ان کے گھر کی حفاظت اور دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں یہ تو ہے کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کو ہم نے اپنے پڑوسیوں کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچانی، ان سے بچنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ ہمارے محلے میں ہمارے یا کوئی پڑوسی ایسا ہے جو ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے، تو اگر ہم اس تکلیف کو، اس اذیت کو برداشت کر رہے ہیں تو یہ بھی پڑوسیوں کے ایک حق میں ہی ہے کہ اگر کوئی، کیونکہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر جگہ رہنے والے لوگ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور ہوتا ہے جو کہ اس طرح کا تھوڑا سا ماحول میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے جو آپ کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے اور آپ اس سے تنگ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن بس ہم اس چیز کو برداشت کر لیں، کیونکہ جب ایک جگہ پر آپ نے رہنا ہوتا ہے اور آپ نے اس جگہ کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اس جگہ سے آپ نے جانا بھی نہیں ہے اور آپ نے اسی جگہ پر رہنا ہی ہے، تو اچھا یہی ہے کہ ہم اس چیز پر صبر کر لیں اور برداشت کریں اس چیز کو، بس اللہ پر چھوڑ دیں اگر آپ کو کوئی زیادہ اذیت تکلیف دے رہا ہے، کیونکہ اللہ زیادہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ تو بجائے کہ ہم یہ کہ اس چیز کو بڑھائیں یا اس چیز سے تکلیف پہنچائیں اسے دوبارہ سے اور وہ چیز مزید بڑھ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے بھی ہمیں ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بتایا ہے اور کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس طرح سے سلوک کریں اور ان کے اوپر ہمارے کیا حقوق ہیں، تو ان حقوق کو ہم نے ادا کرنا ہے اور اس طرح ہی اپنی زندگی گزارنی ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے۔ اس ٹاپک پر میں نے اس لیے بات کی کیونکہ آج کل کے دور میں میں خود بھی دیکھتی ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا رہنے کی کوشش کرتی ہوں اور میل جول رکھنے کی کوشش کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ ان کے تھوڑے سے کلوز ہوں، لیکن پتہ نہیں کس طرح کی سوسائٹی اور کس طرح کا وہ ہے کہ وہ بالکل بھی نہ آنا جانا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا لنک رکھتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ بعض اوقات تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو ملنے بھی گئے ہیں تو وہ محلے میں، سوسائٹی میں ایک ایسا وہ ہوتا ہے کہ آپ دروازہ بیل بجا کے آ جائیں، لاک کر لیں، تو وہ کبھی بھی دروازہ اوپن ہی نہیں کرتے، وہ کھولیں گے نہیں اور پھر آپ ویسے ہی آ جاتے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کا کچھ وہ ہے، تو بس مجھے یہ چیز نہیں پسند، کیونکہ جب آپ ایک جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں تو مل جل کر رہیں تو وہ زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگر یہ چیز ہمارے ذہنوں میں آ جائے اور ہم اچھے طریقے سے رہنا شروع کر دیں تو یہ تمام مسائل اور جو ہمارے معاشرتی مسائل چل رہے ہیں تو وہ سب حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں، خیر عافیت میں رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔